أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار کی آج کا درس کا عنوان ہے رمضان کے تینوں عشرے۔ ایک روایت میں رمضان کی اہمیت یوں بیان ہوئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، یعنی وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی عشرہ رحمت ہے اور درمیانی عشرہ مغفرت کا موجب ہے اور آخری عشرہ جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ اس حدیث کی مختلف روایات ہیں، کچھ ذرا تفصیل کے ساتھ ہیں اور کچھ مختصر، لیکن یہ جو تینوں عشروں کی اہمیت بیان کی گئی ہے وہ ہر ایک میں مشترک ہے۔ رمضان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مہینے میں خاص جوش مارتی ہے اور مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور فضلوں کی بارش ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فضلوں کو جذب کرنے کے لیے بعض شرائط بیان فرمائی ہیں کہ نہ ہی ان دنوں میں بیہودہ باتیں ہوں، نہ شور و شر ہو، نہ ہی گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا ہو۔ ہر برائی کے جواب میں روزے دار کا صرف یہ جواب ہونا چاہیے کہ انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں اور میں خدا تعالیٰ کی خاطر ان تمام شرور سے بچتا ہوں، اور جب یہ حالت ہوگی تو حقیقی رنگ میں روزہ ہوگا کہ انسان خدا تعالیٰ کی خاطر کوشش سے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمیں ان چیزوں سے فیض پانے کے لیے ان باتوں کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے جن سے ہم خدا تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اس کے فضلوں کے مورد بنیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بعض مفسرین دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ایک قسم تو رحمت کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور احسان کی ہوتی ہے، انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص تردد یا کوشش نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے تمام لوگ حصہ لے رہے ہیں، بغیر کسی عمل کے ان کو اس رحمت سے حصہ مل رہا ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں یوں فرمایا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت عام اور وسیع ہے اور غضب یعنی صفت عدل بعد کسی خصوصیت کے پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ صفت قانون الہی سے تجاوز کرنے کے بعد اپنا حق پیدا کرتی ہے، اور اس کے لیے ضرور ہے کہ اول قانون الہی ہو اور قانون الہی کی خلاف ورزی سے گناہ پیدا ہو، اور پھر یہ صفت ظہور میں آتی ہے اور اپنا تقاضا پورا کرنا چاہتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان پر رحم کرتا ہے، لیکن جب قانون الہی سے تجاوز کرنے پر انسان غضب یا سزا کا مورد بنتا ہے، چھوٹی موٹی غلطیوں کو تو خدا تعالیٰ معاف کرتا چلا جاتا ہے، لیکن جب انتہائی حد سے بڑھنا شروع کر دے تب پھر
خدا تعالیٰ کی عدل کی صفت یا جو دوسری صفت ہے وہ کام کرتی ہے، لیکن عموماً اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ بعض دفعہ عدل کا یا قانون الہی کو توڑنے کا تقاضا ہوتا ہے کہ سزا ملے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی رحم کرتے ہوئے بخش دیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کیفیت مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ جو حقیقی مومن ہیں ان کا مقام کچھ اور ہے۔ ایمان کا تقاضا تو ان ایمانی حالتوں کو درست رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی حد المقدور کوشش کرنی چاہیے، اور سب کوششوں کے باوجود کسی بشری کمزوری کی وجہ سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اگر حقیقی ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس گناہ کو ڈھانک لیتی ہے، نہ کہ انسان گناہوں پر دلیر ہوتا چلا جائے اور یہ کہتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ باتیں خدا تعالیٰ کے غضب کو بڑھانے والی ہیں۔ چاہے رمضان میں بھی ہم ہوں تو اگر ان باتوں کا خیال نہ رکھا جائے، چاہے رحمت کا ہی اشرہ ہو، لیکن پھر خدا تعالیٰ کا غضب بھڑکے گا اگر ہم گناہوں میں بڑھتے چلے جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی نیکیوں پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کو اپنے اوپر ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نام قیوم رکھ کر اس طرف ہمیں توجہ دلائی ہے کہ اس کی یہ صفت ہے کہ نیکیوں کو جاری رکھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے ہمیشہ حصہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت ہی بتا رہی ہے کہ تم نے اگر ہمیشہ کسی چیز کو جاری رکھنا، قائم رکھنا ہے تو تمہیں بہرحال میرے سہارے کی ضرورت ہے، میری طرف آؤ۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سہارے کو کبھی نہ چھوڑو جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، قائم کرتا ہے، اور سب سے مضبوط سہارا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ یعنی اللہ سے بخشش مانگو کا حکم دیتا ہے، تو ساتھ ہی یہ بھی فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ یہ اعلان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کرواتا ہے کہ مومنوں کو بتا دو کہ یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، اور خود بھی اس بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ بخشش میرے سے مانگو، میں بخشوں گا، بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر بخش بھی دیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بخشش مانگتے ہوئے اس کے آگے جھکیں اور بخشے نہ جائیں۔ اصل میں تو یہ رحمت، بخشش اور آگ سے نجات ایک ہی انجام کی کڑیاں ہیں، اور وہ ہے شیطان سے دوری اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ایک انسان کو روزے رکھنے کی توفیق ملتی ہے، عبادت کی بھی توفیق ملتی ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جائز کام چھوڑنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام پچھلی کوتاہیوں کو اور غلطیوں کو اور گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ایسے ہی انسان کو پھر اپنی مغفرت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ مغفرت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ مغفرت کے بعد خدا تعالیٰ کی رحمت ختم نہیں ہوتی، بلکہ مغفرت اور توبہ کا تسلسل جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے جاری ہوتا ہے، اور جب یہ تسلسل جاری رہتا ہے تو ایک انسان جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس سے ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی رضا کو جذب کرنے والے ہوں گے۔ ایسے اعمال صالحہ بھی بجا لاتا ہے جن کے بجا لانے کا حکم خدا تعالیٰ نے دیا ہو، اور نتیجتاً پھر وہ آگ سے بھی نجات پاتا ہے۔ جب تسلسل کے ساتھ استغفار اور گناہوں سے بچنے کی کوشش ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس استغفار کی وجہ سے مومن نظارہ کر رہا ہو،
اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں سے فیض پا رہا ہو تو پھر وہ نجات پا گیا، پھر اس کو آگ کس طرح چھو سکتی ہے؟ بس یہ رمضان کے 3 اشرے جو بیان ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور اعمال سے مشروط ہیں۔ صرف رمضان کا مہینہ یا سحری اور افطاری کے درمیان کھانا نہ کھانا انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور آگ سے نجات کا حقدار نہیں بنا دیتا۔ بس جب خدا تعالیٰ اپنے بندے کو ان باتوں کے حاصل کروانے کے لیے رمضان کے مہینے میں ایک خاص ماحول پیدا فرماتا ہے، شیطان کو جکڑ دیتا ہے اور دعائیں سننے کے لیے اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے حصول کی بندوں کو زیادہ سے زیادہ کوشش بھی کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف میں یہ جو خدا نے فرمایا ہے کہ اے بندو مجھ سے نا امید مت ہو، میں رحیم و کریم اور ستار اور غفار ہوں اور سب سے زیادہ تم پر رحم کرنے والا ہوں، اس طرح کوئی بھی تم پر رحم نہیں کرتا جیسا کہ میں کرتا ہوں۔ اپنے باپوں سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت کرو، اور در حقیقت میں محبت میں ان سے زیادہ ہوں۔ اگر تم میری طرف آؤ گے تو میں سارے گناہ بخش دوں گا، اور اگر تم توبہ کرو تو میں قبول کروں گا، اور اگر تم میری طرف آہستہ قدم سے بھی آؤ تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ جو شخص مجھے ڈھونڈے گا وہ مجھے پائے گا، اور جو شخص میری طرف رجوع کرے گا وہ میرے دروازے کو کھلا پائے گا۔ میں توبہ کرنے والے کے گناہ بخشتا ہوں، خواہ پہاڑوں سے زیادہ گناہ ہوں۔ میرا رحم تم پر بہت زیادہ ہے اور غضب کم ہے، کیونکہ تم میری مخلوق ہو۔ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے میرا رحم تم سب پر محیط ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو عام حالات میں اتنا رحم کرنے والا ہے، تو رمضان میں اس کی رحمت کس طرح برس رہی ہوگی، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ بس خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جنہوں نے رمضان کے ان گزرے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے فائدہ اٹھایا۔ ابھی بھی وقت ہے ان دنوں سے فیض پانے کا۔ جب انسان عاجز ہو کر اس کی طرف جھکتا ہے تو جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس طرح کوئی بھی رحم تم پر نہیں کرتا جس طرح میں کرتا ہوں۔ جو شخص مجھے ڈھونڈے گا وہ مجھے پائے گا۔ بس اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے، مغفرت کے حصول کے لیے اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی اعلان کر رہا ہے اور وہ یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ جو تلاش میں آئے گا عام حالات میں بھی، لیکن خاص طور پر ان دنوں میں، وہ میرا دروازہ کھلا ہوا پائے گا۔ میں چھپا ہوا نہیں، سامنے ہوں اور دروازہ بھی کھلا ہے۔ قرآن کریم میں جب رمضان کے روزوں کی تاکید کی گئی تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انی قریب کا لفظ بھی استعمال فرمایا، یعنی یقیناً میں قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ قریب ہے اور دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، فرماتا ہے آ جاؤ اور میری مغفرت کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا تو مخلوق کے لیے عام حالات میں بھی غضب بہت کم ہے اور رحم زیادہ ہے۔ ان دنوں میں تو اور بھی بڑھ کر رحمت کے دروازے کھولتا ہوں اور مغفرت میں ڈھانپ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہہ کر کہ لَوَجَدُ اللَّهَ تواب الرحیم، کہ وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا پاتے، اس پر ایک طرح کا افسوس کا اظہار کیا ہے کہ میں جو اتنا رحیم و کریم ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، اپنی مغفرت کی چادر میں لپیٹنے والا ہوں، لیکن انسان پھر بھی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور بخشش طلب نہیں کرتا۔ بس اللہ تعالیٰ کا بار بار مختلف ذریعوں سے استغفار کی طرف توجہ دلانا یہ بتا رہا ہے کہ بندے کی استغفار اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ضرور بالضرور جذب کرتی ہے۔ وہ لوگ غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ استغفار انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں اس کی طرف۔ اسی طرح قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے رستوں کی طرف آنے کی توفیق بخشیں گے۔ پس استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ایک رستہ ہے، لیکن استغفار ہے کیا؟ استغفار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ بخش دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آخری عشرہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنی کوشش فرماتے تھے جو اس کے علاوہ دیکھنے میں نہیں آئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان کے آخری عشرہ میں داخل ہوتے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی کمر ہمت کس لیتے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں آخری عشرہ میں تو پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، قبولیت دعا کے نظارے پہلے سے بڑھ کر ظاہر کرتا ہے۔ بس اپنی عبادتوں کے معیار کو اونچا کرنے کے لیے یہ چند دن رہ گئے ہیں، اور ان چند دنوں کے بارے میں خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ جو آخری عشرہ کے دن ہیں یہ اس برکتوں والے مہینے کی وجہ سے جہنم سے نجات دلانے کے دن ہیں۔ گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی اگر خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے تو اپنے آپ کو آگ سے بچانے والا ہوگا۔ پس یہ گناہ گار سے گناہ گار شخص کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کے سامان کر لو۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت دل میں پیدا کرتے ہوئے ان آخری دنوں کی برکات سے فیض اٹھاتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کا فضل مانگتے ہوئے ان بقیہ دنوں کے فیض سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ دن جو ہیں ان کو دعاؤں میں گزارنے چاہیے۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی ہوا و ہوس کی جہنم سے بھی ہمیں نجات دے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہماری توبہ قبول فرماتے ہوئے ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون